اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقية ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. صدق اللہ العظیم. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم سب کے روزے. میری آواز اور ایک ہو رہی ہے، جسٹ 1 سیکنڈ. ہاں پلیز. آپ سب کے لیے ٹھیک ہے آواز؟ اب شروع میں قرآن کی تلاوت ہوئی جی، اور اس میں میں نے سورہ واقعہ کی کچھ آیتیں پڑھی ہے. آپ سب ضرور سورہ واقعہ تو اکثر لوگوں کے تلاوت میں ہوتی ہے، ہم روز سورہ واقعہ کو پڑھتے ہیں. اب سورہ واقعہ کا میننگ کیا ہے؟ واقعہ کا میننگ ہوتا ہے جو چیز واقع ہونے والی ہے، جو انیویٹیبل ہے، جو ڈیفینیٹلی ہونے والی ہے. تو اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک انیویٹیبل چیز کی طرف ہمارا دھیان کو کھینچا ہے. وہ کیا ہے؟ ڈے آف ججمنٹ ہے. یہ ڈے آف ججمنٹ کا تذکرہ آلموسٹ بہت ساری صورتوں میں آتا ہے، لیکن ابھی سورہ واقعہ میں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، اس میں سے کچھ چیز ہم تھوڑی آج سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اب اس سورہ کو پہلے جب بھی ہم سورہ پڑھتے ہیں ہم تھوڑا ہمیں پتہ ہے ہاں سورہ واقعہ ہے، ہم اوپن کرتے قرآن اور پڑھنے لگتے. ہم تھوڑا آج اس کے اسٹرکچر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جیسے کہ یہ کون سی آیت ہے، یہ کون سی سورہ ہے، کہاں پہ آتی ہے، مکی ہے، مدنی ہے. تو سورۃ الواقعہ کیا ہے؟ ایک مکی سورہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 56 نمبر کی سورہ آتی ہے اور جز نمبر 27 میں آتی ہے یہ سورہ. ابھی اور اس میں کتنی 96 آیتیں ہے جو ٹوٹل سورہ واقعہ میں آتی ہے. سورہ واقعہ کا فضیلت ہم سب جانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، حدیث سے ہمیں ثابت ہوا ہے کہ جو سورہ واقعہ روز رات میں پڑھے گا اس کی فضیلت کیا ہے، اس سے کبھی بھی اپنی روزی کی فکر کرنی نہیں پڑے گی انشاءاللہ، ہے نا. تو ہماری یہ رہتی، ہم آج کل لوگ روزی کے پیچھے بہت پریشان ہوتے رہتے، بھاگتے رہتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پہلے یہ بات بتا دی ہے کہ ہمیں کیا ہے، یہ سورہ کو پڑھنا ہے اور اپنی روزی کی طرف ہمیں اتنا ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی. ہمارے لیے راستے انشاءاللہ آسانی سے کھلے گے. اور ایک فضیلت اس سورہ کی یہ ہے، احادیث کا مفہوم ہے کہ جو سورہ واقعہ یاد کرے گا اور پڑھے گا اسے کیا ہوگا؟ وہ غافلین میں سے شمار نہیں ہوگا. غافلین کون ہوتا ہے؟ جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، وہ اس کو اللہ کے حکموں کی اور نبی کے سنتوں کے بارے میں اس کا دھیان اس کی طرف زیادہ نہیں جاتا، وہ بس دنیا میں ہی بھٹک کے رہ جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس سورہ کو یاد کریں گے، یاد کرنے کی کوشش کریں گے اور
याद नहीं किया तो भी रोज शाम में मगरिब के बाद इशा के टाइम पे इंशाल्लाह इसे पढ़ने का मामूल फिक्स कर लेंगे इंशाल्लाह। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें क्या है, हम हमें पता होता है हम कौन सा जुज पढ़ रहे हैं यूजुअली। हाँ, आज एक पारा हो गया, 2 पारा हो गया, लेकिन हम थोड़ा देखें हम कौन सी सूरा पढ़ रहे हैं, ये सूरा में कितने आयतें आ रही है, कितने रुकू आ रहे हैं, ये सूरा मक्की है कि मदनी है। कुरान में हम जानते हैं कि जो सूरा पढ़ते हैं वो क्या है, डिवाइड हुई है, थोड़ी मक्की सूरे है। मक्की सूरे कौन सी होती है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हिजरत के पहले नाजिल हुई, और इनका सेंट्रल थीम हर एक सूरा का क्या है, सेंट्रल थीम होते हैं। और जो मक्की सूरे है उनकी सेंट्रल थीम क्या होती है, कयामत का दिन, अल्लाह की तौहीद और अंबिया के वाक़े, जन्नत और जहन्नम के तज़किरे, ये क्या होता है, ये सब हम मक्की सूरों में यूजुअली इनका थीम यह होता है। ठीक है, अब जो हमने स्टार्टिंग की जो 11 वर्सेस पढ़ी उसमें से अभी हम गौर करेंगे आज वर्स नंबर 8 से लेके वर्स नंबर 11 तक की आयतों पर। इन वर्सेस में अल्लाह ने 3 किस्म के लोगों को 3 कैटेगरीज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको बताया है। क्या बताया है, फअस्हाबुल मैमना, फअस्हाबुल मैमनती मा अस्हाबुल मैमना। ये कौन है अस्हाबुल मैमना, ये होते हैं पीपल ऑफ द राइट। पीपल ऑफ द राइट क्या है, क्या बोलते हैं, इसका तर्जुमा क्या है, द पीपल ऑफ द राइट, हाउ ब्लेस्ड विल दे बी। तो हम समझेंगे कि पीपल ऑफ द राइट कौन है, और फिर उसके बाद वाली आयत क्या है, अस्हाबुल मैमनती मा अस्हाब व अस्हाबुल मशअमती मा अस्हाबुल मशअमा। इस आयत में अल्लाह क्या बोल रहे हैं, द पीपल ऑफ द लेफ्ट, हाउ मिजरेबल विल बी द पीपल ऑफ द लेफ्ट। तो पीपल ऑफ द राइट कौन है, पीपल ऑफ द राइट या अस्हाबुल मैमना, इन्हें अस्हाबुल यमीन भी कहते हैं। ये कौन है, ये वो लोग हैं जिनका आमाल नामा राइट हैंड में होगा, और कयामत के दिन इनको बहुत सुकून होगा। इनके चेहरे कैसे होंगे, ब्राइट होंगे। और सूरह अबस जो भी 30 पारा में आती है उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया है कि कैसे होंगे, वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फिरा। मुस्फिरा का माने है कि ये हंसते मुस्कुराते चेहरे, खुशगवार सुकून से भरे चेहरे होंगे। दोहिकतुम मुस्तबशिरा, इनके ऊपर क्या झलक रही होगी, बहुत सारी खुशी, बहुत सारा सुकून झलकता होगा। इनको ना किसी चीज का कोई भी इनको परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। तो ये कौन होंगे, पीपल ऑफ द राइट, जिनके आमाल नामे कहाँ दिए जाएंगे, सीधे हाथ में दिए जाएंगे, और वो खुशी खुशी अपने आमाल नामे सबको बताते हुए जाएंगे कि ये देखो ये कहाँ है, मेरे आमाल नामे मुझे मेरे दाएं हाथ में रख दिए गए। इसका मतलब क्या कि अब तो इसको किसी बात की कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होगी। अब दुनिया में क्या होता है, आज तो थोड़े दिन, एक हफ्ता, महीना हम खुश होते हैं, हमारी जिंदगियों में खुशी होती है, फिर कभी कुछ ऐसी चीज हो जाती है, किसी ने कुछ कह दिया, या हमारी जिंदगी में ऐसा वाकया हो जाता है कि हम क्या हो जाते हैं, थोड़े से गमगीन हो जाते हैं, एक सैडनेस आ जाती है। तो वो सब कयामत के दिन वो नहीं होगा। जिसके हाथ में एक बार अमाल नामा राइट हैंड में आ गया, उसके लिए हमेशा हमेशा की जन्नत और हमेशा हमेशा की खुशियां, और जो जन्नत के वादे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें किए हैं वो सब हमको क्या हो जाएंगे, इंशाल्लाह अता हो जाएंगे। और इसमें नेक्स्ट क्या है, अस्हाबुल मशअमा। अस्हाबुल मशअमा कौन है, ये वो लोग हैं जिनके अमाल नामे कहाँ दिए जाएंगे, उनके लेफ्ट हैंड में दिए जाएंगे। और वो कैसे होंगे, वो परेशान होंगे, उनके पसीने छूट रहे होंगे, उनको तकलीफ हो रही होगी, उनको ये गम सता रहा होगा कि या अल्लाह ये क्या हो गया, ये तो अच्छा होता कि मेरे हाथ में ये मेरी किताब ही नहीं आई होती, अब मैं क्या करूंगा। उसको उस दिन समझ में आ जाएगा कि अब मेरा को बचाने का, मेरे लिए बचने का रास्ता सब तरीके से बंद हो चुका है, सिवाय उसे जिसे इंशाल्लाह अल्लाह बचाना चाहे। और इसके बारे में सूरह अबस में भी इनके चेहरे भी बताए हैं कि ये कैसे होंगे, घबराहट से भरे, डर से भरे, डार्कनेस से भरे चेहरे होंगे, जिनके आसपास सिर्फ गम होगा। इसके बाद हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ लोगों के बारे में बताया है, वस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून। ये कौन है, साबिकून लोग,
کون ہے؟ سابقون کا سمپل معنی ہے جو سب سے آگے ہے، فورموسٹ ہے، فور رنرز. فور رنرز کا مطلب جو اللہ کی اتباع کرنے میں سب سے آگے رہتے ہیں. ان کے دل دماغ میں صرف ایک ہی دھن ہے کہ ہم کیا کریں، ہم اللہ کے جو بھی حکم ہے ان کو ہم کیا کریں، ان کو ہم صرف پورا کریں. وہ کیا ہے، اللہ کے شوقین لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی محبت میں زندگی گزارنا، صرف یہی ان کا کیا ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے. ہاں، تو یہ کیسے لوگ ہیں، یہ اللہ کے جیسے ہمارے دنیا میں وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں، ویسے یہ سابقون کون ہے، یہ بھی پیپل آف دا رائٹ ہے، لیکن یہ کیا ہوں گے، یہ سب سے آگے ہوں گے. ان کے پاس کیا ہوگا، قیامت کے دن عرش کا سایہ ہوگا، اور نہ انہیں قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا. یہ جانتے ہوگے، ان میں سے کئی ایسے ہیں الحمدللہ جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی ہے، جیسے کہ صحابہ ہے، ہم جانتے ہیں انہوں نے کتنے ٹیسٹ دیے ہیں اپنی زندگیوں میں، تو ان کو اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی ہے. تو یہ کون لوگ ہیں، یہ ہے وہ سابقون لوگ. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اور انہوں نے پوچھا کہ آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رکھا ہے. بولے آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تو ابو بکر صدیق بولے میں نے کھلایا ہے. اور بولے آج کسی نے کوئی کسی کے جنازے میں شرکت کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کری ہے. تو یہ اس سے کیا پتا چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تب کیا بولے، یہ جس نے آج یہ کام کیے ہیں وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. تو یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتا ہے کہ اللہ کو کس طرح کے بندے پسند ہے، اور وہ ہمیشہ اسی راستے پہ چلنے کے لیے آگے بڑھتے رہتے ہیں. اب مفسرین نے سابقون کی کچھ ایٹریبیوٹس ہمیں بتائی ہے، تو آج ہم سنیں گے کہ یہ سابقون کون ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے ان صفتوں کو لانے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم بھی کیا ہو، اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہو جائے انشاءاللہ. سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ہم جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ میں جب 40 ایئرس کے تھے تب ان کے اوپر کیا ہوئی، فرسٹ وحی نازل ہوئی، اور تب ان کو کیا بولا گیا کہ اب کیا ہے، تمہارے پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، اسلام کا میسج پوری دنیا میں پھیلانا ہے. تو ان کو شروع کرنا تھا اپنے مکہ والوں سے، اور اس وقت مکہ میں بہت بہت عجیب ماحول تھا، شرک، بدعت اور الگ الگ طرح کے گناہ، ہر چیز کیا تھی، ہر چیز ایک دم ٹاپ پہ تھی. لوگ اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ ان کے اللہ کی توحید اور سب جو رولز آج ہم فالو کرتے ہیں وہ سب ان کے اندر نہیں تھا، بہت ہی عجیب سے کام کرتے رہتے تھے. اور اس وقت کیا تھا، دین کیا تھا، ایک اسٹرینجر تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرے، وہ دین کو ان کو لوگوں تک پہنچانا تھا. تو وہ جب شروع کرے تو سب سے پہلے ان کی جو اس وقت جو ان کے وائف تھے ماں خدیجہ، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی، یہ کون تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کیا کرے، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کر لیے. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو بتایا کہ مجھے یہ میسج آیا ہے اللہ کی طرف سے، یہ وحی آئی ہے میری طرف، تو وہ لوگ کچھ سوچے نہیں، وہ لوگ نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر سے، کیونکہ وہ جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر، ان کا جو کیریکٹرسٹکس تھے اس کے اوپر سے وہ مانتے تھے کہ جو بھی یہ بندہ بول رہا ہے اس میں کچھ غلط نہیں ہو سکتا ہے، اور انہوں نے اسلام کو سب سے پہلے قبول کر لیا. تو جو یہ دیکھیے کتنا بڑا ٹیسٹ ہے، اس ٹائم جب آس پاس پوری طرح سے الگ ہی ماحول ہے، اس ماحول میں اس چیز ایک نیا میسج آیا ہے، اس میسج کو پہلے سننا اور پھر اسے ایکسیپٹ کرنا اور اس پر چلنے کو ریڈی ہونا، یہ اس بات کی کہ یہ لوگ نے سب سے پہلے ایکسیپٹ کرے تھے، اس لیے ان کو کیا اللہ نے کیا درجہ دیے، سابقون کا درجہ دیے. اس کے بعد دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی. ابھی ہجرت کیا ہے، ہجرت کیا تھا، دین کے لیے اپنے آپ کو ریلوکیٹ کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف جانا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب مکہ میں تھے، جب دین کا میسج پھیلا رہے تھے،
تب کیا تھا، اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے سب لوگ جلدی سے ان کی بات کو مان نہیں رہے تھے. ان پر صحابہ پر کتنے ظلم ہوئے، ہم بہت سی حدیثوں میں اور کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا کیسے کیسے ظلم ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیسے کیسے ظلم ہوتے تھے اور ان کی فیملی پر کیسے کیسے ظلم ہوتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے آلموسٹ 13 ایئرس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پہلے تو کوائٹلی سیکریٹلی یہ میسج کو اسپریڈ کیا، پھر سلولی کیا ہوا، یہ میسج کو بہت مطلب اوپنلی جب اللہ کا حکم ہوا تب اوپنلی اسپریڈ کیا. تو پھر بعد میں جب وہ جو ظلم جب ایک دم بڑھ گیا تھا تب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم آیا کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے، صحابہ کو لے کر ہجرت کرنا ہے مدینہ کی طرف. تو سوچئے کتنا ایک ہم سوچیں گے ارے ہم ہمارا گھر چھوڑ کے ہمارا جب یہاں تو بسا بسایا گھر ہے، ہم کیسے چلے جائیں، ہم مدینہ جا کے کیا کریں گے. لیکن اس وقت جو صحابہ سب سے پہلے ہجرت کے لیے ریڈی ہو گئے، انہوں نے کیا کچھ بھی نہ سوچا، صرف حضور کو کیا بولا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم اللہ کے حکم کی اطاعت کریں گے. اور وہ ہجرت کے لیے نکل پڑے، اپنا گھر اپنا جو بھی ویلتھ تھی، جو بھی مکہ میں ویلتھ تھی، وہ سب چھوڑ کے وہ کیا کرے، ہجرت کے لیے نکل پڑے. اب ہمارا سچویشن تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے، ہم اپنا دین کو فالو کر سکتے ہیں. ہماری کنٹری میں ظلم ہے لیکن ہم پھر بھی اپنے دین کو فریلی فالو کر سکتے ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں، حلال رزق کمانے کی ہم کو آزادی ہے. لیکن پھر بھی کبھی کبھی ہماری زندگی میں بھی ایسا کچھ ٹیسٹ آ جائے کہ ہم ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ ہم ایسی جگہ پہ ایگزامپل ہمیں ایسی جگہ پہ جاب ملا ہے جہاں ہم کو حجاب کرنے کی پرمیشن نہیں مل رہی ہے، یا آدمیوں کو بیئرڈ رکھنے کی یا داڑھی رکھنے کے پر ریسٹرکشن ہے، تو اور ہمیں دین فالو کرنے میں مشکل ہو رہی ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم اس وقت سوچیں کہ کیا ہم دین کو پرائیورٹی دینا چاہیے کہ ہم اس جاب سے جو رسک ملنے والا ہے اس کے اوپر ہمیں پرائیورٹی دینی چاہیے. تو جو انسان اس وقت اپنے پرائیورٹی کو دین کی طرف رکھے گا انشاءاللہ وہ بھی کیا ہوگا، انشاءاللہ سابقون میں سے ہوگا. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ کیا ہے، سابقون کون ہے، جو غلطی کرتے ہیں. ہر انسان غلطی کرتا ہے اور پھر کیا کرتے ہیں، فوراً اس کی معافی جلد سے جلد مانگ لیتے ہیں. ہم جانتے ہیں ہر انسان کیا ہے، ویک ہے، ہر انسان کیا ہے، کہیں نہ کہیں سلپ ہو ہی جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ کیا ہے، اس غلطی کا احساس ہو جانا اور پھر اس غلطی پر ندامت ہونا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگنا. یہ ہوتی ہے سچی توبہ. توبہ کیا ہے، ہم معافی مانگ کر پھر سے اس غلطی کو دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کیا ہے، توبہ ہے. یہی ہوتی ہے سچی توبہ. فار ایگزامپل ابھی ہم دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ہے نا. تو دونوں نے غلطیاں کی، آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، ابلیس سے بھی غلطی کی. لیکن آدم علیہ السلام کی غلطی میں کیا فرق تھا، جب جیسے ہی ان کو احساس ہوا، وہ ان کے پاس سب تھا، وہ جنت میں تھے، آرام سے تھے، اور پھر بھی ان کو شیطان نے وسوسے ڈال کے کیا کیا، ان کے اندر ان کو سلپ کروا دیا. تو جب آدم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ جیسے ہی ان سے غلطی ہوئی، ان کو احساس ہو گیا یہ تو میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، تب وہ کیا ہو گئے، ان کو ندامت ہو گئی اور انہوں نے کیا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگی. اور اس کے اپوزٹ ابلیس نے بھی غلطی کی. اس نے کیا کیا، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا. لیکن ابلیس نے کیا کیا، اس نے تکبر دکھایا، اس سے کوئی ندامت نہیں تھی، اس نے نہ معافی مانگی، الٹا اس نے کیا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چیلنج کیا اور اس کی کیا حال ہوئے ہم سب جانتے ہیں، وہ مردود بن گیا. تو دیکھیے یہ سب قصے جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، یہ جب ہم قرآن کو صرف پڑھیں گے نہیں، صرف ریسیٹیشن نہیں، اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تب کیا ہوگا، ہمیں یہ سب قصوں کی ڈیٹیل پتا چلے گی. یہ کیوں ڈالا ہے، اللہ نے بتایا ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو ہم کیا ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہے، کبھی جان بوجھ کے ہو جاتی ہے، کبھی انجانے میں ہو جاتی ہے. لیکن جیسے ہی ہمیں اس غلطی کا احساس ہو، ہمیں کیا کرنا ہے، امیڈیٹلی فوراً اس کا اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے اور اللہ سے معافی مانگنا ہے. ہمارے سے کیا ہوتی ہے، نمازوں میں غلطیاں ہو جاتی، وضو میں غلطی ہو جاتی، قرآن میں غلطی ہو جاتی.
کبھی کبھی بہت سالوں کے بعد ہمیں ریئلائز ہوتا ہے ارے یہ تو میں یہ نماز میں یہ غلطی کر رہی تھی، وضو میں میرے سے یہ غلطی ہو رہی تھی، لیکن اللہ نے کیا بولے ہے، تم معافی مانگ لو، سچی توبہ کر لو، تمہارے پچھلے گناہ پوری طرح سے کیا ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے اور ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. اب ہم کمپیوٹر میں سے کنٹرول اور ڈیلیٹ کرے تو پورا کے پورا چلے جاتا ہے. تو ویسے ہی یہ تو اللہ کا نظام کب سے چل رہا ہے، ہمارے رائٹ اور لیفٹ پہ فرشتے بیٹھے لکھ رہے، اللہ نے ان کو کہا ہے جیسے ہی میرا بندہ معافی مانگے گا کیا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے گناہ واش آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو ہم نے کیا دیکھے سابقون کی، اب تک ہم نے 3 صفتیں دیکھی. ایک جو پہلے یہ صفت تھی جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی، اور جو معافی مانگنے میں، اللہ کی توبہ کرنے میں سب سے پہلے جلد سے جلد توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. اس کے بعد آگے ہم دیکھیں گے جو نیک کام کرنے میں ہمیشہ آگے ہوتے اور اس نیک کام کا اجر صرف اور صرف اللہ سے مانگتے ہیں، اور وہ نیکی خالص کس کے لیے کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ نیکی کا کام کرتے ہیں. اب نیک کام کیا ہے، ایک نیک کام ہمارے لیے رہتے ہیں جیسے کہ نماز پڑھو، قرآن پڑھنا، روزہ، صدقہ، یہ فرض نیکی ہے جو ہم کرتے ہیں. اور نفل نیکی ہوتی ہے جیسے کہ کسی کی مدد کر دی، کسی سے ہنس کے بات کر لی، راستے سے کوئی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیے. تو یہ سب بھی کیا ہے، یہ نفل نیکیاں ہے جو ہم دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرتے رہ سکتے ہیں. جب بھی اب نیکی کر لیتے ہیں، جب بھی ہم نیک کام کریں نیت کریں دل ہی دل میں اللہ کے، یہ تیرے واسطے میں یہ کام کر رہی ہوں، کسی کے واسطے نہیں کر رہی. اور پھر اسے یاد بھی نہ کرے، کیا کرے، بس بھول جائے. نیکیوں کو کیا ہے، نیکیوں کو کرنا اور پھر لاکر کے اندر ڈال کے بھول جانا، اس کو بارے میں نہ کسی کو بولنا ہے، نہ ہمیں سوچنا ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے اس سے پھر بدگمانی آ سکتی ہے، ہمارے اندر بھی تکبر آ سکتا ہے. تو بس نیکی کرے اور ریلیکس ہو جائے، کیونکہ ہم کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یاد تو فرشتے ہماری بکس میں لکھ رہے ہیں، تو ہم کو اس کا حساب کتاب رکھنے کی کیا ضرورت ہے. ہمیں صرف کیا کرنا ہے، ہمارا کام ہے نیکیاں کرتے رہو اور اپنا بیگ کیا کرتے رہو، بھرتے رہو. اور جب بھی غلطی ہو گناہ کو یاد کر کے کیا کرے، معافی مانگے، استغفار کرے، لیکن نیکیوں کو کیا کرے، سنبھال کے رکھے تاکہ ہمیں تکبر نہ آ جائے، شو آف نہ آ جائے انشاءاللہ. اور پھر سابقون کون ہے، وہ ہے جو دوسروں کو نیک کام کرنے کے لیے انکریج کرتے ہیں. ہاں، دوسروں کو نیک کام کرنے کے لیے انکریج کرنے میں بہت حکمت کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. ہم ہے نا بہت دھیان سے کسی کو بھی اب بولنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو. ہم پہلے تو کیا کرنا ہے، پہلے ہمارے ایکشنز کو ہمیں کیا کرنا ہے، بیوٹیفائی کرنا ہے، اپنے اندر کیا لانا ہے، ادب لانا ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 ایئرس تک صحابہ کو صرف کیا کرے، صرف ادب سکھائے تھے، ہے نا. تو ادب کا مطلب کیا ہے کہ کسی سے بات کیسے کرنی ہے، بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے، بزنس ڈیلنگز کیسی کرنی ہے، نیبرز کے ساتھ کیسے رہنا ہے، گھر پر کیسے رہے، مہمان کے ساتھ کیسے رہے، کوئی مہمان ہمارے گھر آ گئے تو کیسے رہے. ہم اگر احادیث کو پڑھیں گے نا تو ہم امیز ہو جائیں گے کہ کیسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے وزڈم کے ساتھ سکھایا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچر کون تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جو بھی حضور بولتے تھے اور کرتے تھے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا. تو یہ بات کو ہمیشہ یاد رکھے. کبھی حضور سے کبھی حضور سے کوئی ہم غلطی نہیں بولے، لیکن ایک بار یہ ہوا ایگزامپل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مس ہو گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پتا چلا کہ ابھی ہمیں کیا کرنا ہے، قضا کرنی ہے. تو یہ بھی کیا ہے، یہ ہمارے سیکھنے کے لیے. کبھی کبھی ہم سے بھی ہو گیا کہ ہم بہت تھک گئے ہیں اور بائی چانس ہم نماز کا ویٹ کرتے کرتے کبھی کبھی آنکھ لگ جاتی ہے، تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، فوراً اٹھ کے وضو کر کے اپنی نماز کو قضا کر لینا. یہ چیزیں کیونکہ ہمیں حدیث میں بتائی گئی ہے، آج ہم کنفیوز نہیں ہوتے. نہیں تو آج اتنا انفارمیشن اویلیبل ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، نہیں یہ نہیں کر سکتے، نہیں قضا نہیں کر سکتے، نہیں اس وقت نہیں کر سکتے. تو اللہ نے پہلے سے سیٹ آف رولز دیے ہے، ہم جانتے ہیں کون سے ٹائم پہ قضا نہیں کرنی ہے، کون سا مکروہ ٹائم ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ٹائم پہ اگر ہماری نماز فار سم ویلڈ ریزن مس ہو گئی تو ہم کیا کرنا ہے، امیڈیٹلی اس کی معافی کر کے اس کی قضا کر لینا ہے انشاءاللہ. تو ہم کیا کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ کیا کیا اچھے
ڈیڈز ہے جو ہمیں کرنے ہیں اور دوسروں تک ہمیں ان کو پہنچانا ہے. جب بھی ہم سورہ واقعہ پڑھیں اس کی آیتوں پر غور کریں اور اپنے آپ کو سابقون یا اصحاب الیمین میں سے بنانے کی پوری کوشش کرے. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو کیا کرو سابقون میں سے بننے والے بنا دو. اب یہ رمضان کا مہینہ ہے, ہم دعائیں کرتے ہیں تو اس میں یہ سابقون کے ایٹریبیوٹس کو یاد کر اور اللہ سے مانگے کہ اللہ اس میں کی صفتیں ہمارے اندر ہمیں لانے کی اور ان پہ عمل کرنے کی اللہ ہم کو ہدایت دے انشاءاللہ. ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے عملوں کی حفاظت کرنی ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, انہیں سنتوں سے سجانا ہے, استغفار کی کثرت کر کے ان کو قبول کروانا ہے, ادب اور اخلاق کے نور سے انہیں اور چمکانا ہے انشاءاللہ. دیکھیے ہمیں سیکھ کر آگے بڑھنا ہے, برائی کو چھوڑنا ہے, اپنی زندگی کا اصل مقصد کو سمجھنا ہے. جب زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت پر ہوگی تو اس کا بدلہ بھی انشاءاللہ ویسا ہی ملے گا, اور یہ بدلہ کب ملے گا؟ قیامت میں ملے گا انشاءاللہ. اب ہم سب اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ قیامت کیا ہے, ضرور آنے والی ہے, لیکن قیامت کب آنے والی ہے یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری نشانیاں بتائی, بڑی نشانیاں, چھوٹی نشانیاں, اور ہم ہمارے آس پاس آج کا ماحول دیکھیں تو کتنی نشانیاں تو پوری ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے ہم کو, لیکن اس کا اصل وقت اب بھی ہم میں سے کوئی بول بھی نہیں سکتا, ہم پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتے. صرف اور صرف اللہ کو پتا ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے. اور قیامت سے پہلے ہر انسان کی لائف میں ایک بڑا قیامت سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے, ہماری موت تک کا وقت ہمارے پاس رہتا ہے نا. قیامت تو کب آئے گی ہم نہیں جانتے, لیکن موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے. تو موت کیا ہے, یہ ایک شفٹ ہے انسان کا, یہ زندگی سے دوسری زندگی کے بیچ, مطلب قیامت اور یہ زندگی کے بیچ کا سفر کیا ہے, موت کا سفر ہے. اب یہ موت کا شفٹ کے بارے میں ہم تھوڑا سوچیں گے, تھوڑا سوچے کہ ہم گزر گئے ہیں, ہماری باڈی پڑی ہے اور ہم نہ ہل سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں. آس پاس عجیب سا ماحول ہے, کوئی رو رہا ہے, کوئی کفن دفن کی تیاری کر رہا ہے, لیکن ایک چیز ہے جو ہمارے اندر سے کیا ہو گئی ہے, نکل گئی ہے. وہ کیا ہے, ہماری روح ہے. ہماری روح کا ہے, ہماری روح کو ملک الموت اپنے ساتھ نکال لیتے تو کیا بچتا ہے, ہماری صرف باڈی بچتی ہے. ابھی اس روح کے بارے میں تھوڑی چیز سورہ مطففین میں کچھ بتایا گیا ہے, اس کے اوپر تھوڑا سا میں اس کے بارے میں تھوڑا بات کروں گی انشاءاللہ. اب پہلے سورہ مطففین کون سی سورہ ہے؟ سورہ مطففین سورہ نمبر 83 ہے, اور کون سے جز میں آتی ہے؟ 30 جز میں آتی ہے. اس میں کتنے 36 آیتیں ہیں. یہ بھی کیا ہے, یہ بھی ایک مکی سورہ ہے. ٹھیک ہے, اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کے بارے میں بتایا ہے. بہت سی چیزیں بتائیے, یہ 2 چیزوں کے بارے میں ہم تھوڑا سمجھیں گے انشاءاللہ. ایک ہے علیین اور ایک ہے سجین. ابھی یہ آیت نمبر 7 ہے سورہ مطففین کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین. یہ ہے آیت نمبر 7 اور 8. اور پھر اور ایک آیت آتی ہے, 2 آیت آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, ان کا مفہوم, ان کا مطلب کیا ہے کہ کیا ہے یہ سجین اور کیا ہے یہ علیین. ہم کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ علیین کیا ہے؟ علیین ساتوں آسمان کے اوپر وہ جگہ ہے جہاں نیک روح کو لے جایا جاتا ہے. مفسرین بتاتے ہیں کہ جب ملک الموت نے ایک نیک روح کو نکالا ہے تب اس کی روح کیسے نکلتی ہے؟ وہ ایک دم ایزیلی نکلتی ہے, وہ ریڈی ہوتی ہے اپنے رب سے ملنے کے لیے. فرشتے وہ روح کو جنت کا کپڑا پہناتے ہیں اور اس پر خوشبو لگاتے ہیں اور اسے آسمانوں کے اوپر لے کر جاتے ہیں
جہاں فرشتے اسے اس روح کو سلام کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ دنیا میں اس کے، اور پھر اس کے جو اعمال نامے ہوتے ہیں، جو نیک روح کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، علیین میں ان کو رکھا جاتا ہے، اور اس علیین میں علیین میں اس کے ریکارڈز، نیک روح کے ریکارڈز کیا ہو جاتے ہیں، درج ہو جاتے ہیں۔ اور دنیا میں کیا ہوتے رہتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ باڈی ہے، وہ جا رہی ہے، اسے قبر میں لے کے جا رہا ہے، تب وہ پھر وہ اس روح کو کیا کرتے ہیں، اس روح کو اپنے باڈی تک واپس لا کر واپس آ جاتی ہے، اور تب اس سے کیا ہوتا ہے، روح کو سوال جواب کیے جاتے ہیں، پھر سے وہ قبر تک آتی ہے۔ سوچئے اس روح کو کتنا سکون ہوگا کہ اس کی کیا ہے، اس کے نیک ڈیڈز کہاں لاک ہو گئے ہیں، دین میں لاک ہو گئے ہیں، اور اس کے سوال جواب بھی انشاءاللہ کتنے آسان ہو جائے گے، وہ آسانی سے اپنے سوالوں کے جواب دے دے گا، اور جنت کی کھڑکی کیا ہوگی، اس کی قبر میں کھول بھی جائے گی، اور جنت کی خوشبوئیں لیتا رہے گا، اور آرام سے پرسکون کیا کرے گا، ڈے آف ججمنٹ کا انتظار کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے اپوزٹ ہے سجین۔ سجین کیا ہے، سجین ہے ساتوں زمین کے نیچے کا اندھیرا ہے۔ فرشتے اس روح کو جو سجین والی ہے اسے گھسیٹتے ہوئے، بدبودار کپڑے میں لپیٹتے ہوئے اس روح کو کیا کریں گے، لے کر جائے گے۔ وہ کیسی روح ہوگی، جس نے زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، اسے سوال جواب بھی کیسے ہوگے، اس کے سوال جواب بھی مشکل ہوگے، اور اس کی قبر کا سفر بھی مشکل ہوگا۔ وہ کیسا ہوگا، غمگین ہوگا، پریشان ہوگا۔ اس کی قبر میں کیا ہوگا، سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جائیں گے، اور جہنم کا عذاب اس کی قبر میں چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت کرے، ہم سب کا خاتمہ بہترین ہو، پرسکون ہو، کلمے پر ہو انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ ایک مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ایک مومن کی زندگی قرآن سے گائیڈڈ ہو۔ ہم قرآن کو صرف پڑھے نہیں، ہمیں کیا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، صحیح جگہ سے، آتھینٹک سورس سے ہمیں ان کو کیا کرنا ہے، اس کی تفسیر کو سمجھنا ہے، معنی کو سمجھنا ہے، اور سلولی کیا ہے، اپنی زندگیوں کو قرآن اور سنتوں سے ہمیں انشاءاللہ سجانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بیوٹیفل جنت ہمارے لیے بنائی ہے، ہاں، ہمیں مسلمان بنایا، سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کہ ہم کیا بنے، ہم مسلمان بنے، ہمیں دین کے بارے میں ہمارے پاس نالج ہے، اور ہم الحمدللہ دین پر عمل بھی کر رہے، لیکن اب ہم اتنے فتنے کے دور میں رہ رہے کہ اس کو ہمیں ہر قدم پر سنبھال کر چلنا ہے۔ ہم نے حدیث میں سنا ہے کہ صحابہ کہتے کہ یہ دین کیسا ہے، جیسے ہم کانٹے بھرے راستے پر چل رہے، ہم کیسے سنبھل کے کانٹے بھرے راستے پر چلیں گے تاکہ ہمیں کدھر چبھ نہ جائے کانٹے، ویسے ہی اتنا ہی سنبھال کے ہمیں بھی چلنا ہے، ہمارے بچوں کے لیے بھی ہمیں انسپریشن کا ذریعہ بننا ہے، انہیں بھی سکھانا ہے۔ تو اب ہمارے قرآن اور احادیث میں ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، کھول کے بتائیے، ہر چیز کو ڈیٹیل میں بتائیے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو سیکھے، ہمارے سامنے ہے، اب ہمیں اسے اٹھانا ہے، کھولنا ہے، سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے میں کبھی کبھی جلدی عمل کر لیتا ہے انسان، کبھی کبھی دیر لگتی ہے، کبھی کبھی بھول جاتا ہے، کبھی کوئی سنت پہ ہم سوچتے ہیں ہاں نہیں یہ سنت تو میں ضرور فالو کرنی ہے، مجھے اس پہ تو اس سے ہٹنا ہی نہیں، پھر ایک دو دن ہم فالو کر لیتے، تیسرے دن پتہ نہیں ہمارے وہ کچھ تو ہو جاتا ہے، ہم بھول جاتے، پھر ہمیں پھر سے یاد آتا ہے۔ تو جب بھی یاد آئے اللہ سے دعا کرے، یا اللہ میں تو بھول گئی تھی، اللہ شکر ہے اللہ کا کہ مجھے پھر سے یاد آیا، اور پھر سے اس پر چلے، اور اس پر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے سنتوں پر استقامت دے۔ جب بھی نماز پڑھے، قرآن پڑھے، ہر نماز کے بعد اللہ سے 2 منٹ بیٹھ کر اپنے معمولات پڑھ کے، اللہ میں نے نماز تو پڑھی، اللہ جس طرح پڑھنی تھی ویسے نہیں پڑھ سکی، یا اللہ تو اس کو قبول کر لینا۔ اللہ میں نے روزے رکھے ہیں، اللہ میرے روزے جس طرح ہونے تھے اس طرح پتہ نہیں ہوئے کہ نہیں، کہیں میرے سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ میں قرآن پڑھ رہی ہوں، اللہ کہیں یہ قرآن پڑھتے پڑھتے میرے سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، اللہ
آپ اس کو اپنے فضل سے معاف کر دینا اور عافیت کے ساتھ اس کو قبول کر لینا. اس کی جو بھی غلطی ہوئی ہے اس میں اللہ آپ ہی معاف کرنے والے ہیں، اور آپ اس کی غلطیوں کو مٹا دینا اور مجھے اور اچھے سے پڑھنے کی اور اپنی غلطیوں کی کریکشن کرنے کی اور اس پر اور جمنے کی توفیق دینا. تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سابقون کی صفتوں کو سیکھا. اپنے ہم ان صفتوں کو تھوڑا غور کریں گے. یہ کچھ صفتیں ہیں جو میرے سے ہوئی، وہ میں نے بیان کرنے کی کوشش کری. تو اس کو آپ اس پر غور کریں گے انشاءاللہ، اور اسے اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے، اور اپنی روح کو کیا کریں گے؟ اپنی روح کو انشاءاللہ علیین کے لیے تیار کریں گے. ہم تو چلے جائیں گے دنیا میں سے، دنیا کے کام تو چلتے ہی رہیں گے، لیکن جو اس کے بعد کا جو مین ہمارا مقصد ہے، جنت ہے ہماری، وہ ہم سے کہیں چھوٹ نہ جائے یہ دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے. اور قرآن کو پڑھنا ہے اور اس کی باریکیوں کو سیکھنا ہے اور اپنی زندگیوں میں عمل کرنا ہے. قرآن کو صحیح جگہ سے سیکھنا بہت ضروری ہے. بہت کچھ اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ، بٹ ہم دیکھیں کہ ہم جہاں سے سیکھ رہے ہیں وہ اوتھینٹک ہے. کہیں ہم جا کے اگر پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ضرور کریں. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری میرا آواز تھوڑا اگر ڈیفیکلٹ ہوا ہے بیکاز تھوڑا کاف وغیرہ ہو گیا ہے.